السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریف اور توصیف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام لوگوں کو اس دار فانی کے اندر بے شمار مخلوقات میں اشرف المخلوق بنا کر کے پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کے دلوں میں نعمت توحید ڈال دی۔ یہ نعمت تمام نعمتوں میں افضل ہے۔ ایسی نعمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں شکر احسانات ہیں، اور ساتھ ہی تاجدار مدینہ سرور کونین خاتم المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت درد و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے، جن کی کوششوں سے، جن کی محنتوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خواتین اسلام، میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر آیا ہوں وہ ہے سچائی کے فوائد اور جھوٹ کے نقصانات۔ خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں انسانیت کو نیک راہ دکھانے کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، اور تمام انبیاء اکرام کے اخلاق، ان کی سچائی، ان کی دیانت داری ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور اسی نمونے کی ایک کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی ہمیں تابعداری کرنی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو سچائی کی طرف رہنمائی کی ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پوری زندگی سچائی پر گزری ہے۔ اسی سچائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو سچائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سچائی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ، جو خطبہ مسنونہ میں میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو دو فوائد ذکر فرمائے، دو احکام ذکر فرمائے، اور اس کے دو فوائد ذکر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی گفتگو کرو، سچی گفتگو کرو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کے دو فوائد کو ذکر فرما رہا ہے. یصلح لکم اعمالکم، اگر آپ تقوی اختیار کریں گے، سچ بولیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام اعمال کو درست کر دے گا. اور ایک فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. اللہ اکبر، کتنا بڑا فائدہ ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے. تقوی اختیار کرنے سے اور سچ بولنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے گا. محترم حاضرین، یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہی یا ایھا الذین آمنو کہہ کر کیوں خطاب کیا؟ یا ایھا الناس کہہ کر بھی خطاب کر سکتا تھا. تو یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں. ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. یہاں پر ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہا ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب ہو رہا ہے، اس لیے کہ ایمان والا جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو پوچھے گا. ایمان والا یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن میرا گریبان پکڑے گا. مجھے سچ بولنا چاہیے، مجھے تقوی اختیار کرنا چاہیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہو رہا ہے. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے آیتیں، احکامات ذکر فرمائے ہیں، جن کی ایک ایک پوائنٹ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو ذکر فرما رہا ہے. ایک ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگر احکامات کو ذکر کرتے جائیں تو گھنٹوں لگ جائیں گے. محترم حاضرین، اس میں ایک اور نوٹ کی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ذکر کرنے کے بعد دو فوائد کا ذکر کر رہا ہے، اور اس میں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما رہا ہے. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کے ایک اور ٹکڑے میں فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. محترم حاضرین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہی شخص کامیاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو کتاب اللہ اور جو حدیث پر چلتا ہے، جو کتاب و سنت پر چلتا ہے، جو قرآن میں ہے وہی عمل کرتا ہے، جو حدیث میں ہے اسی پر عمل کرتا ہے، تو وہی شخص کامیاب ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو کتاب سے ہٹ کر جو ہے، جو قرآن میں جو چیزیں موجود نہیں ہیں، وہ دین کا حصہ نہیں ہیں، وہ شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جو قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر عمل کرتا ہے. محترم حاضرین، آج کے ماحول میں لوگ شرک و بدعت میں گھرے ہوئے ہیں، شرک و بدعت میں گھرے ہوئے ہیں، پیروں اور ملاؤں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یہ کہاں کا دین ہے محترم حاضرین؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کہ کسی کے امام کی پیروی کی جائے. محترم حاضرین، یہ دین اسلام نہیں ہے. دین اسلام یہ ہے کہ کامیاب شخص وہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کرتا ہے. محترم حاضرین، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تم تقوی اختیار کرو اور صادقین میں سے ہو جاؤ. محترم حاضرین، اس آیت کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے. یہ آیت دراصل اس وقت نازل ہوئی جب جنگ تبوک کا موقع تھا. جنگ تبوک کے وقت تمام لوگ جنگ کے لیے شریک ہوئے تھے سوائے 3 صحابہ اکرام کے. ان 3 صحابہ اکرام کی صداقت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا ہے. ان 3 صحابہ اکرام میں سے ایک صحابہ مرارہ بن ربیعہ ہیں، دوسرے ہلال بن امیہ ہیں، اور تیسرے کعب بن مالک ہیں. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر، محترم حاضرین غور کرنے کی بات ہے، جنگ تبوک کے موقع پر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دیا تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک مالدار شخص تھے، ان کے باغات تھے، اس وقت ان کے باغات پھلوں سے لدے ہوئے تھے، وہ بہت خوش و خرم تھے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ میں بعد میں بھی نکل جاؤں تو صحابہ اکرام تک پہنچنے پر قادر ہوں۔ یہ سوچ کر وہ پیچھے رہ گئے۔ محترم حاضرین، وہ 3 صحابہ اکرام جنہوں نے توبہ کر لی، اگر وہ توبہ نہ کرتے تو وہ منافقین میں سے ہو جاتے۔ ان کے ساتھ 80 منافقین تھے، 80 منافقین جو جنگ تبوک کے وقت پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلیت کو جانتے تھے، اس کے باوجود بھی ان کی مغفرت کی دعا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیا ان کے حوالے کو، جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ذکر فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انہم رجس ومأواہم جہنم، یہ ناپاک لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ محترم حاضرین، اگر یہ لوگ 3 صحابہ اکرام توبہ نہ کرتے تو یقیناً یہ انہی لوگوں میں سے ہو جاتے۔ ان میں سے ایک کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں جو 3 صحابہ اکرام میں سے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ وہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ جنگ تبوک کے موقع پر بہت خوش تھے، لیکن لاپرواہی کی وجہ سے وہ جنگ سے پیچھے رہ گئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ بعد میں جائیں گے، یہ بعد میں کے چکر میں وہ بہت پیچھے رہ گئے، اور پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ دہشت طاری ہو گئی، ہیبت طاری ہو گئی کہ اب کیا کیا جائے۔ جانے کا ارادہ تھا لیکن جا نہ سکے۔ محترم حاضرین، وہ ہیلے بہانے سوچنے لگتے ہیں، رشتہ داروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ محترم حاضرین، جب پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے ہیں، یعنی کہ مسجد نبوی میں پہنچ گئے ہیں، تو لوگ جوق در جوق ان سے ملاقاتیں کرنے لگے اور ہیلے بہانے کرتے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عذروں کو سنا اور انہیں معاف کر دیا۔ محترم حاضرین، جب کعب بن مالک کی باری آئی، وہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے کعب بن مالک، کیا عذر تھا کہ پیچھے رہ گئے؟ تو کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی وسعت دی ہے، اتنی بصارت دی ہے، اتنی عقل مندی دی ہے، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور شخص میرے سامنے ہوتا تو میں اس بات پر قادر ہوں کہ میں اپنی بات کو منوا لوں۔ اگر میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر آپ کو منا بھی لیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں آپ کو میری راز سے آگاہ کر دے گا، میری سچائی سے آپ کو آگاہ کر دے گا، اور جب اس وقت آپ ناراض ہو جائیں گے تو آپ کی ناراضگی سے مجھے بچانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اگر میں آپ کے سامنے سچ بول کر آپ سے بظاہر ناراض بھی ہو جاؤں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ محترم حاضرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا کتنا پختہ ایمان تھا کہ وہ جھوٹ بولنے سے پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك، رہا یہ شخص جو اس نے سچ کہا، جاؤ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تعلق سے کوئی بات نازل نہ کر دے۔ محترم حاضرین، وہ جاتے ہیں، رشتہ دار ان سے کہتے ہیں کہ کاش تم سچ کوئی عذر پیش کر دیے ہوتے تو اچھا ہوتا۔ تو کہتے ہیں، تو کعب بن مالک روتے ہوئے کہتے ہیں، گڑ گڑاتے ہوئے کہتے ہیں، تو ہائے افسوس، میرے سے زیادہ بدنصیب کوئی اور نہیں ہوگا۔ تو کہنے والے نے کہا کہ 3 اور لوگ ہیں جو آپ کی طرح سچ بول کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراضگی کو مول لیا۔ تو کہتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ جوان شخص تھے، 2 صحابہ اکرام تو روتے روتے دن رات گزارنے لگے۔ کعب بن مالک جوان شخص تھے، وہ بازاروں میں گھوما کرتے تھے۔ محترم حاضرین، اسی طرح ان کی زندگی 40 سال تک گزری، 40 دن تک ان کی
دن رات اس طرح کٹینوں میں گزرتی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ناراض تھے کہ جواب بھی نہیں دے سکے، جواب بھی نہیں دے سکے۔ اللہ اکبر۔ محترم حاضرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سچائی کو صحابہ اکرام نے تھامے رکھا، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ اسی طرح جب 40 دن گزرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہلوا بھیجا کہ ان کی بیویوں سے ان کو الگ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک سہارا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پوری صحابہ کرام کی پوری جماعت سے بائیکاٹ کر دیا تھا، ان کو لوگوں سے بات کرنے سے منع کر دیا تھا، پورے دین سے، پورے سارے مسلمانوں سے ان کو الگ کر دیا تھا، بائیکاٹ کر دیا تھا۔ محترم حاضرین، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو حالت تھی، ان حالت زار پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تاب علیہم لیتوبوا۔ محترم حاضرین، یہ ان کی جو ان پر گزری اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا خاکہ پیش کر رہا ہے کہ وضاقت علیہم الارض، زمین وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، لوگوں کی رشتہ داری کے باوجود وہ اجنبی ہو گئے۔ محترم حاضرین، یہ ایسی حالت تھی، ایسے موقع پر بھی سچائی کو انہوں نے تھامے رکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں سے ان کو الگ کر دیا۔ جب 50 دن گزرے تو 50ویں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صداقت پر اس آیت کو نازل کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، تم تقوی اختیار کرو اور صادقین میں سے ہو جاؤ۔ یعنی کہ وہ لوگوں کی صداقت اس آیت پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو نازل کر یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو آپ سے روٹ چکے ہیں، جو آپ سے الگ ہیں، یہ لوگ صادقین میں سے ہے، جو انہی میں سے ہو جاؤ، یعنی کہ مسلمانوں کی کیٹیگری میں انہیں داخل کر لو۔ محترم حاضرین، سوچنے کا مقام ہے کہ صحابہ اکرام نے کتنی مشکلوں کو جھیلا۔ یہ ایک سچائی کو اگر وہ جھوٹ بھی بولتے تو بظاہر دنیا کے حد تک ہی صحیح وہ مصیبتوں سے بچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے جھوٹ کا سہارا لینا گوارا نہیں سمجھا۔ محترم حاضرین، اس پورے واقعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے، چاہے جان بھی کیوں نہ چلی جائے، سچ بولنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، ہمیشہ سچ کو تھامے رہنا چاہیے، ہمیشہ سچ کو تھامے رکھنا چاہیے۔ محترم حاضرین، کیونکہ سچائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرة واجرا عظیما۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں فرماتا ہے ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، قناعت پسند مرد اور قناعت پسند عورتیں۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ بولنے والوں کے لیے اتنی بڑی بشارت دی ہے، صرف مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ بولنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ اکبر، سچ بولنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ محترم حاضرین، سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم سچ بول رہے ہیں؟ کیا ہمارے دور میں، کیا ہمارے دن رات سچائی سے گزر رہے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ کا سہارا نہیں لے رہے ہیں؟ محترم حاضرین، سوچنے کا مقام ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ آج ہم کتنے جھوٹ بول چکے ہیں، کہ آج ہم کتنے سچ بول چکے ہیں، کتنے سچ بولے ہیں، کہ ہم لوگوں نے سچائی کا دامن کہاں تک پکڑے رکھا ہے، سچائی کا دامن ہم لوگوں نے کہاں تک پکڑے رکھا ہے۔ اسی لیے محترم حاضرین، جنت کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ ھذا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن فرمائے گا یوم ينفع الصادقین صدقهم، آج ان لوگوں کا دن ہے کہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، لہم خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ بولنے والوں کے لیے جنت کی بشارت دی ہے اور رضائے الہی کی بھی بشارت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی، اور وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ سچائی کے بہت سارے فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اسی طرح جس طرح گناہ، جھوٹ بولنا برائیوں کی طرف، گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا۔ محترم حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، تم ہمیشہ سچائی کو تھامے رکھو، ہمیشہ سچائی کو تھامے رکھو۔ فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچائی یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، نیکی کا راستہ دکھاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، کیونکہ جو سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور وہی نیکیاں اسے جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، اسی لیے سچ بولنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، جو بندہ سچ بولتا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، سچ ہی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ صدیق ہے، اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے کہ سچا ہے، سچ بولنے والا بندہ ہے۔ محترم حاضرین، کتنی بڑی بشارت ہے کہ نامہ اعمال میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ سچ بولتے رہتا ہے، اور سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیک کام کرنے کی توفیق دیتا ہے، نیک کام کرنے کی اسے توفیق دیتا ہے سچ بولنے کی وجہ سے، اور وہ نیک کام کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ انہی نیکیوں کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیکیاں اسے جنت کی طرف رہنمائی کر دیتی ہیں۔ محترم حاضرین، اسی کے برعکس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، تم جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے پرہیز کرو۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے، گناہوں کا راستہ دکھاتی ہے، کیونکہ جھوٹ گناہوں کا راستہ دکھاتی ہے۔ جب بندہ ایک جھوٹ بولتا ہے، اسی جھوٹ کو چھپانے کے چکر میں ایک اور جھوٹ بولتا ہے، اسی طرح جھوٹ پہ جھوٹ بولتے بولتے جھوٹ کا ایک انبار، گناہوں کا ایک انبار لگ دیا جاتا ہے، گناہوں کا ایک پہاڑ ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہی گناہ اسے جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، جہنم کا راستہ دکھاتی ہیں، جہنم کی طرف منہ کے بل پھینک دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ
وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. جب بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کے نامہ اعمال میں یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص کذاب ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا شخص ہے. محترم حاضرین، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سچ کو تھامے رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمُ الْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا. محترم حاضرین، یہ جھوٹ کے دھبے سے، جھوٹ کا دھبا ہمارے دامن میں لگنے سے پہلے ہم سچ کو تھامیں، سچائی کو ہمارے دل و دماغ میں بٹھا لیں، سچائی کو ہمارے اخلاق فاضلہ کا ایک حصہ بنا لیں. محترم حاضرین، سچائی کو تھامنے سے بہت سارے فائدے ہی فائدے ہیں اور جھوٹ کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. محترم حاضرین، کیونکہ یہ جو سچائی ہے یہ انبیاؤں کی میراث ہے. سچائی یہ انبیاؤں کے اخلاق ہے. سچائی جن کے اندر انبیاؤں کی زندگی میں، انبیاؤں کی زندگی کا ایک لازمی جز یہ سچائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر انبیاؤں کی صداقت کو ظاہر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انه كان صدیقا نبیا. اسی طرح ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انه كان صدیقا نبیا. اسی طرح اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وجعلنا لهم لسان صدق علیا. محترم حاضرین، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبیا. اور جہاں تک امام الانبیاء، سرور کونین، خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو آپ نبوت ملنے کے پہلے ہی امین و صادق کے القاب سے مشہور تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت کے ملنے سے پہلے ہی صادق الامین کے لقب سے مشہور تھے. وہ لوگ جو آپ کے جانی دشمن تھے انہوں نے آپ کو صادق الامین کہا. یہ صادق الامین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم حصہ رہا. محترم حاضرین، ابو سفیان جو کہ بہت بعد میں اسلام قبول کیے، وہ ایک مرتبہ ہرقل کے دربار میں، جو کہ شام کا ایک بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. تو ہرقل کے سامنے ابو سفیان نے بہت سارے باتیں کیے. ان میں سے ہرقل نے ابو سفیان سے بہت سارے سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ محمد نے تمہیں کن کن باتوں کی تعلیم دیتا تھا، کن کن باتوں کا حکم دیتا تھا. محترم حاضرین، تو ابو سفیان کہتے ہیں یقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. محترم حاضرین، ابو سفیان جو کہ اس وقت کافر تھے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت وہ کافر تھے. کافر ہونے کے باوجود بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے امانت دار تھے، اتنے سچے تھے، اتنے صادق تھے کہ دشمن ہونے کے باوجود بھی ان کی زبان سے برائی نہیں نکلی، ان کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بری باتیں نہیں نکلی. انہوں نے کہا اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا. وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تم شرک نہ کرو. اور کہا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، تمہارے آبا و اجداد، تمہارے باپ دادو جو کچھ کرتے آئے ہیں ان کو چھوڑ دو. وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، اور وہ ہمیں نماز پڑھنے، والصدقی سچ بولنے، والصلہ اور والعفاف والغنا اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں. محترم حاضرین، کتنی اچھی باتیں کہیں اس شخص نے کہیں جو آپ کا جانی دشمن تھا، جو کہ مسلمان ابھی تک نہیں ہوئے تھے. کافر کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ
محترم حاضرین، سچائی وہ نہیں جو حاضر شخص کے سامنے کی جائے، سچائی وہ ہے جو دشمن بھی اس کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے، دشمن کی زبان سے نکلے کہ صادق ہے، امین ہے، امانت دار ہے۔ محترم حاضرین، وہ ہوتی ہے سچائی، وہ ہوتی ہے سچائی۔ محترم حاضرین، اسی طرح جب پہلی وحی کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے، کانپتے ہوئے خدیجہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کے پاس آتے ہیں، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کو کمبل اڑاتے ہیں اور ان کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکتب المعدوم وتکذب الکلا۔ محترم حاضرین، تو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، جو بیمار ہے کمانے کے لائق نہیں اس کو کما کر دیتے ہیں۔ محترم حاضرین، بر وقت واقعات میں مدد کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع ہونے نہیں دے گا۔ آپ سچائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، آپ کو ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع ہونے نہیں دے گا۔ محترم حاضرین، پہلے وحی کے موقع پر جب یہ کہی گئی کہ یہ سچائی تھی، انبیاءوں کی سچائی تھی، جس طرح تمام انبیاء اکرام سچ بولتے تھے، سچائی ان کے زندگی کا ایک اہم حصہ، لازمی حصہ تھا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم حصہ سچائی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سچائی کے تعلق سے، ان کے اخلاق کے اعلیٰ اخلاق کے تعلق سے کہا گیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ محترم حاضرین، ان کی سچائی تھی، ان کی امانت داری تھی۔ محترم حاضرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں انبیاء اکرام کی طرح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سچائی کو اپنی زندگی میں لاگو کریں، سچائی کو اپنائیں، سچائی کو اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ بنائیں، سچائی کو اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ بنائیں۔ محترم حاضرین، سچائی کو تھامے رکھنا چاہیے، سچائی کو تھامے رکھنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ یہ منافق کی نشانی ہے، جھوٹ منافق کی نشانی ہے۔ محترم حاضرین، منافق کی 3 نشانیاں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آیت المنافق 3۔ ویسے تو منافق کی بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، تو عبد المعز جو کہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ایک اچھی بہت بڑی ضخیم کتاب لکھتے ہیں کہ منافق کی نشانیوں کے تعلق سے، تو اتنے زیادہ ان کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی لوگوں کا ذکر کیا، سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-4 آیتوں میں متقی لوگوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد صرف 2-4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافرین کا ذکر کیا۔ لیکن جب منافقین کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیتوں کو منافقین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی کذابیت اور منافقین کی منافقت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کے منافقت سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13 آیتوں کو نازل فرمایا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہا، تو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ منافقین
قاموا کسالا یعنی کیا ہے؟ جب نماز پڑھتے ہیں تو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، تو سستی کرنا بھی منافقت ہے۔ محترم حاضرین، تو 3 منافقین تمام علامات میں سے جو بڑے بڑے اہم چیزیں ہیں وہ 3 علامتیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ بات کرے تو جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جب کسی نے امانت رکھی تو اس میں خیانت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے اندر ان 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بھی پائی جائے تو اس شخص کے اندر منافقت کی ایک علامت ہے، یعنی اس شخص کے اندر بھی منافقت ہے۔ اسی لیے کہ سوچنے کا مقام ہے کہ ہمارے اندر ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دن بدن جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی امانتوں کو لے کر کھائے ہوئے بیٹھے گئے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو امانتوں میں خیانت کر کے بیٹھے ہیں، اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، وعدہ کر کے اس سے مکر جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہ منافقت ہے۔ یہ ایک مومن کے لیے ایک شیوا نہیں، یہ مومن کا ایک شیوا نہیں ہے کہ وہ منافق کی منافقت کو اختیار کرے۔ محترم حاضرین، جھوٹ سے بچیں، کیونکہ منافقین کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کو بہت بڑے وعید سنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ منافق کا ٹھکانہ سب سے نچلے سب سے جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں منافق کا ٹھکانہ رکھا ہے۔ اور ایک اور مقام پر جو کہ پچھلے گزر چکی ہے، جو ابھی ایک واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک آیت جو واقعے میں نے ذکر کی، انہم رجس ومأواہم جہنم۔ منافق کی وعید کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی انہم رجس ومأواہم جہنم، یہ منافق ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ منافقین ہمیشہ رہیں گے۔ محترم حاضرین، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں منافق کی منافقت سے دور رہیں، سچ کو تھامے رکھیں، سچائی کو اپنی زبان سے ہمیشہ تر رکھیں، اپنی زبان کو سچائی سے تر رکھیں، کیونکہ یہ زبان ہمیشہ انسان کو ایک لفظ سے، اگر زبان سے کوئی جھوٹی بات نکل گئی یا زبان کی خطرناکیوں میں سے کوئی ایک چیز زبان سے نکل گئی، یعنی یہ زبان میں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ محترم سامعین، ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، اپنی زبان کو ہمیشہ سچائی کے دامن میں رکھنا چاہیے، سچائی کو ہمیشہ تھامے رکھنا چاہیے، اپنی زبان کو سچائی سے ہمیشہ تر رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، جس کے راوی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، نجات کن چیزوں میں نجات ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عقبہ بن عامر، اگر تم نجات پانا چاہتے ہو تو سنو، امسک علیک لسانک، تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ بے لگام زبان انسان کو جہنم تک لے جاتی ہے۔ زبان میں ہمیشہ ذکر الہی کو رکھو، ہمیشہ زبان سے ہمیشہ ذکر الہی کرتے رہو، ذکر الہی سے زبان کو ہمیشہ تر رکھو۔ علماء کہتے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان دی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس زبان سے سوائے ذکر اذکار کے کوئی اور چیز نہ کریں، سچائی کو تھامے رکھیں۔ محترم حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ بن عامر جو سوال کرتے ہیں، ان میں کا ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہا امسک علیک لسانک، تم زبان کی حفاظت کرو،
تم اپنی زبان کو تر رکھو، تم اپنی زبان کی کنٹرول میں رکھو، زبان کو ہمیشہ حرکت نہ دو، جب بولو تو اچھا بولو، جب بولو تو سچا بولو، سچ بولو محترم حاضرین، کیونکہ جب انسان زبان سے بےہودہ باتیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی زبان کی خطرناکیوں میں سے ایک خطرناکی یہ ہے کہ انسان زبان سے بےہودہ باتیں کہہ کر مومن کی کیٹیگری سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی کامیابی کا راز اسی زبان کو بتایا ہے، اسی زبان کو مومن کی کامیابی کا راز بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں، والذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، خلوص و للہیت کے ساتھ اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن کامیاب ہیں جو لغو باتوں سے بچتے ہیں، اپنی زبان کو لغو باتوں سے بچائے رکھتے ہیں۔ محترم حاضرین، جب صرف لغو بات کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ لغو بات، بےہودہ بات، یعنی کہ جس کا کوئی معنی مطلب نہیں، بیکار قسم کی بات، یعنی کہ ایسی معمولی بات جو ہم لوگ مزاحیہ طور پر کرتے رہتے ہیں، ایسے بےہودہ بات کہنے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو بےہودہ بات کہتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو بےہودہ بات کہتا ہے۔ جب بےہودہ بات کرنے سے مومن کی کیٹیگری سے نکالا جا رہا ہے تو جو کہ معمولی سی چیز ہے، تو اس معمولی چیز سے حد درجہ ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے۔ زبان کی خطرناکی، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، ریاکاری بہت بڑا گناہ ہے۔ زبان سے ہم کسی کی چغلی کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، خواتین حضرات، غور کرنے کی بات ہے کہ اسی زبان کے ذریعے بہت سارے لوگ جہنم رسید کر دیے جاتے ہیں، جہنم رسید کر دیے جاتے ہیں، کہ زبان کی خطرناکی اتنی ہے کہ زبان سے بےہودہ بات کرنے سے منع کیا جا رہا ہے، تو ان باتوں سے بچنا حد درجہ ضروری ہے جو کہ غیبت ہے، چغل خوری ہے اور بہتان تراشیاں ہیں، کہ کسی کی عزت اچھالنا۔ آج کل ماحول میں یہی ہے کہ خواتین حضرات اگر کوئی 4 لوگ جمع ہو جائیں تو کسی کی غیبت، چغل خوریاں، بہتان تراشیاں کرتے رہتے ہیں۔ محترم حاضرین، زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ وہ عورت مومنہ عورت نہیں ہو سکتی جو زبان کی حفاظت نہیں کرتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن ہے، وہ مومن نہیں ہے جو لغو باتوں سے نہیں بچتا، لغو باتوں سے نہیں بچتا۔ آج ہی سے کوشش کیجئے، ان بہتان تراشیوں سے بچیے، ان دھوکے بازوں کی باتوں سے بچیے، ان چغل خوروں کی باتوں سے بچیے۔ محترم حاضرین و حاضرات، محترم حاضرین، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب انسان کے لیے عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے جو سوال کیا تھا کہ نجات کن چیزوں میں ہے، ان میں سے ایک تھا امسک علیک لسانک، تو تم اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک، ولیسعک بیتک، تم اپنے گھروں میں رہو، بیکار ادھر ادھر مت گھومو، تمہیں کامیابی مل جائے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم نجات پا جاؤ گے۔ اگر تم نجات پانا چاہتے ہو تو گھر میں بیٹھے رہو۔ محترم حاضرین، چند باتیں ہیں، چند باتوں کا ذکر کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گھر میں بیٹھے رہنے کا حکم دیا
کہ تم ایک کامیاب ہونا چاہتے ہو تو گھر میں بیٹھے رہو. تو صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو کاروباری لوگ ہیں, ہم گھر میں بیٹھے نہیں رہ سکتے, ہم لوگوں کو باہر نکلنا ہی پڑتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اگر تم باہر نکلتے ہو تو تم اپنے راستے کا حقوق ادا کرو. اگر تم جاؤ تو راستے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. اگر کہیں چوراہے پہ بیٹھو تو آنے جانے والوں کو سلام کیا کرو, ان کے حقوق کو ادا کیا کرو. تو تمام حقوق کو ذکر کیا گیا, ان تمام حقوق کو ذکر کیا گیا. محترم حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں گھر میں بیٹھے رہنے کا حکم کیوں دیا؟ یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کیونکہ گھر میں بیٹھے رہنے سے انسان ان گناہوں سے بچ جاتا ہے جو باہر جانے سے انسان سے مرتکب ہو جاتے ہیں. وہ کیسے؟ جب انسان چلتا ہے, کہیں گانے کی آواز آئی تو کانوں سے گناہ ہو گیا, کہیں غلط چیز دیکھ لیا تو آنکھوں سے گناہ ہو گیا, کہیں غلط سوچ کر کہیں گناہ کے راستے پر چل دیا تو پیروں سے گناہ ہو گیا. نہ جانے کون کون سے گناہ مرتکب ہو جاتے ہیں جو گھر میں بیٹھے رہنے سے نہیں ہوتے, جو گھر میں بیٹھے رہنے سے نہیں ہوتے. وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے جو گھر میں بیٹھے رہتا ہے, یعنی کہ ذکر و اذکار کرتے ہوئے بیٹھے رہتا ہے. آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ امسک علیک لسانک ولسعک بیتک وابکی علی خطیتک. یہ جملے پر غور کیجئے, غور کیجئے محترم حاضرین. وابکی علی خطیتک, تمہارے گناہوں کو یاد کر کے روئیں, گڑ گڑائیں. گھر میں بیٹھے رہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات پانے کی ضمانت دی. جب کوئی نجات پانا چاہتا ہے تو گھر میں بیٹھے, تو گھر میں بیٹھ کر کیا کریں؟ گھر میں بیٹھ کر اپنے گناہوں سے معافی مانگیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات پانے کا تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی نجات پانا چاہتا ہے, عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبہ بن عامر اگر تم نجات پانا چاہتے ہو تو تم اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو, گڑ گڑاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر رو, گڑ گڑاؤ, اپنا دامن رکھو, اپنی پیشانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رکھ دو. محترم حاضرین, کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کا حکم دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا. توبہ ایسی توبہ, سچی پکی توبہ. محترم حاضرین, جب گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ, اے ایمان والو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں توبہ کرو, توبۃ نصوحا. کیسی توبہ؟ توبۃ نصوحا, سچی پکی توبہ کیا کرو, سچی پکی توبہ. توبۃ نصوحا کسے کہتے ہیں جانتے ہو؟ توبۃ نصوحا کہتے ہیں ایسی توبہ جو اگر کوئی بندہ کسی گناہ سے معافی مانگ لے تو زندگی بھر اس گناہ کو دوبارہ نہ کریں, زندگی بھر اس گناہ کو دوبارہ نہ کریں, دوبارہ اس گناہ کو نہ دہرائیں. اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوحا. تو توبۃ نصوحا کرنی چاہیے. ہم لوگ تو توبہ کر دیتے ہیں, تو توبۃ نصوحا ہم لوگ نہیں کہتے. توبۃ نصوحا ہم لوگ کہاں کرتے ہیں؟ محترم حاضرین, جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں گناہوں سے, معافی مانگ کر تھوڑی دیر نہیں گزرتا کہ پھر گناہوں پہ گناہ کرتے رہتے ہیں, گناہوں کے سمندر میں پھر ڈوب جاتے ہیں. محترم حاضرین, یہ توبۃ نصوحا نہیں ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم توبۃ نصوحا کریں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کریں. وہ صحابہ اکرام تھے, اپنے گناہوں کو وہ معمولی نہیں سمجھتے تھے, چھوٹے چھوٹے گناہوں کو وہ بوجھ سمجھتے تھے, چھوٹے چھوٹے گناہوں کو
وہ بوجھ سمجھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گڑگڑاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں معافی مانگتے تھے۔ محترم حاضرین، محترم حاضرات، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نجات پانے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، سچائی کے دامن کو ہمیشہ پکڑے رہنا چاہیے، جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ سچائی کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں پر مغفرت کا وعدہ کیا تو کہیں پر جنت کی بشارت دی۔ نقصانات بہت زیادہ ہیں، جھوٹ کے بہت سارے نقصانات ہیں، جیسا کہ جھوٹ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور یہاں تک کہ جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جھوٹ کے بہت سارے نقصانات ہیں، اور یہ جھوٹ منافق کی نشانی ہے، اور منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ محترم حاضرات، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں سچائی کو تھامے رکھیں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، بے وجہ ادھر ادھر مت گھومیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ ذکر و اذکار کرتے رہیں، اور اپنی زبان کو ہمیشہ تر رکھیں ذکر و اذکار سے، اور ایک جگہ بیٹھ کر یعنی اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں۔ جو گناہ کر چکے ہیں اس کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا کامیابی کے لیے، تو صحابہ کرام کی قربانیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ ایک صحابیہ تھی جو کہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب بن چکی تھی، بہت بڑے گناہ کا مرتکب بن چکی تھی، اور وہ اس گناہ میں دبے جا رہی تھی، اپنے آپ کو اس گناہ سے چھٹکارا دلانے کے لیے مری جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتی ہیں، کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بدکاری کا شکار ہو گئی ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اپنے چہرے کو پھیر لیا، تو دوسری جانب آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے گناہوں سے چھٹکارا دلا دیجیے، میں بہت بڑے گناہ کے مرتکب بن چکی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دیکھو یہ پاگل تو نہیں ہو چکی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں وہ پاگل نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں تو جاؤ، جو بچہ تمہارے پیٹ میں ہے اس کی ولادت ہونے کے بعد واپس آؤ۔ تو وہ عورت 2 سال کے بعد واپس آتی ہے، یعنی کہ وہ بچہ جب پیدا ہونے کے بعد وہ واپس آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جاؤ، جب یہ بچہ کھانے پینے کے لائق ہو جائے تو اس وقت آنا۔ تو اللہ کے نبی وہ صحابیہ پھر جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے انہیں توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا تھا کہ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ صحابیہ تھیں جنہوں نے اپنے گناہوں کو معمولی نہیں سمجھا، وہ اپنی گناہ میں تڑپی جا رہی تھی، اگر وہ چاہتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کر اپنی زندگی بقیہ زندگی کو گزار لیتی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کو گزارنا گوارا نہیں سمجھا کہ ان گناہ کے رہتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کو گزارنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ جب بچہ کھانے پینے کے لائق ہو گیا تو اس وقت وہ آتی ہیں، اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی تھمائے آتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ بڑا ہو چکا ہے، کھانے پینے کے لائق ہو چکا ہے، اب تو مجھے چھٹکارا دلائیے اس گناہ سے۔ محترم حاضرین، یہ تھی تڑپ، یہ تھی صحابیہ کی تڑپ کہ انہوں نے گناہوں کو معمولی نہیں سمجھا۔ تو صحابہ کرام کو ان کی رجم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جسم پر ان کا خون اچھلتا ہے، تو خالد بن ولید
ان کو برا بلا کہنے لگتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں تو کہتے ہیں اے خالد بن ولید تم کیا جانتے ہو اس عورت کی توبہ کے تعلق سے؟ اگر اس عورت کی توبہ اتنی پختی ہے، اتنی پاورفل ہے کہ اس عورت کی توبہ کو اگر مکے کے 70 کافروں میں تقسیم کر دیے جائے تو 70 کافروں کی مغفرت ہو جائے گی. اللہ اکبر. اتنی سچی پکی توبہ کی تھی، اتنی سچی پکی توبہ کی تھی. وہ صحابیہ تھی، ایسی صحابیہ. ایسا ایمان اپنے اندر لائیے، ایسا ایمان لائیے. محترم حاضرین، کہاں گئی وہ حیا، اور کہاں گئی وہ ایمان کہاں گیا جو صحابہ کے اندر موجود تھا؟ محترم حاضرین، صحابہ جیسا ایمان پیدا کرنا چاہیے، صحابیہ جیسا ایمان پیدا کرنا چاہیے. محترم حاضرین، میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو سچائی کو تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بےہودہ باتوں سے بچائے، بیکار قسم کی باتوں سے بچائے، بیکار ادھر ادھر گھومنے سے بچائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر اس گناہ سے بچائے جس کے مرتکب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام کے ساتھ زندہ رکھے، ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائے، ہمیں شہادت والی موت نصیب فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.